السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید زین العابدین، اور آج ہم جس موضوع پر بات کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں وہ یہ ہے کہ کیا انسان واقعی 309 سال تک سو سکتا ہے؟ قرآن پاک میں اصحاب کہف کے واقعے کی سائنسی چھانبین۔ ناظرین، سائنس میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے جسے ہائبرنیشن کہتے ہیں۔ ہائبرنیشن ایک ایسا عمل ہے جس میں دنیا کے تقریباً 2000 مختلف قسم کے جاندار موت کا خوف، خوراک کی کمی اور مختلف ماحولیاتی اسباب کو مد نظر رکھتے ہوئے لمبی تان پر سو جاتے ہیں۔ ان کے خلیوں میں موجود جین اس طرح کے خوف و خطرات سے آگاہ ہوتے ہیں اور ان پر ایک لمبی نیند طاری کر دیتے ہیں جسے ہائبرنیشن کہتے ہیں۔ اس عمل کے دوران دل کی دھڑکن جو ہے وہ 95% آہستہ ہو جاتی ہے، یعنی کہ سانس سیکنڈوں کے بجائے منٹوں میں آنے لگتا ہے۔ جسم کا درجہ حرارت کم اور ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ جاندار اپنی غذائی توانائی کا حصہ جسم میں موجود چربی اور مسل سے حاصل کرتے ہیں۔ خوراک یا چربی سے حاصل ہونے والے اس عمل کو میٹابولزم کہتے ہیں۔ اس طرح کل ملا کر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہائبرنیشن کیے گئے جانداروں کا میٹابولزم دوسروں کی نسبت انتہائی سست ہو جاتا ہے۔ ہائبرنیشن کرنے والے جانوروں میں کئی چوہے، چمگادڑ، گلہری، لنگوروں کی کئی نسلیں، کچھ پرندے، سانپ، کیڑے اور کئی ریچھ شامل ہیں۔ ہائبرنیشن والے جاندار جی بھر کر کھاتے ہیں تاکہ کھا پی کر وہ اپنے جسم میں چربی بنا لیں، جو کہ ہائبرنیشن کے دوران کام آئے گی۔ اور جب ہائبرنیشن کا دورانیہ ختم ہوتا ہے تو باہر آنے پر جانداروں کو زوروں کی بھوک لگتی ہے اور وہ پہلا کام شکار کرنا کرتے ہیں۔ عام طور پر ہائبرنیشن سردیوں سے بچنے کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ اس موسم میں خوراک کی کمی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اب تک کی سب سے بڑی ہائبرنیشن ایک چمگادڑ نے کی، جو کہ 344 دن یعنی کہ تقریباً 1 سال بنا کچھ کھائے پیے سو رہی ہے۔ سائنس یہ بھی ثابت کرتی ہے کہ ٹیلومرز، جو کہ ڈی این اے کے روپ میں ہیں اور سیل کے کروموسوم کے کناروں پر موجود ہوتے ہیں، وہ سیل کی ہر تقسیم کے وقت کم ہوتے جاتے ہیں۔ ان کو لیبارٹری میں ٹیسٹ کر کے کسی بھی جاندار کی باقی ماندہ زندگی کا اندازہ یا تخمینہ لگایا جا سکتا ہے، لیکن ہائبرنیشن کے دوران ان کو بہت کم تعداد میں کم ہوتے دیکھا گیا ہے۔ اگر آسان لفظوں میں کہیں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہائبرنیشن کے دوران کسی بھی جاندار کی عمر بڑھنا رک جاتی ہے، اس کی عمر مزید نہیں بڑھتی۔ ہالی ووڈ کی ایک فلم دی پیسنجر ہے جس کا مختصر تھیم یہ ہے کہ 5000 مسافروں اور 258 شپ کے مزدوروں پر ایک گروہ ہے جو ایک اسپیس شپ کے اندر ہے اور وہ کسی دوسرے سیارے ہومسٹیڈ 2 پر جا رہا ہے۔ سیارہ چونکہ 120 نوری سال فاصلے کی موجودگی پر ہے، چونکہ انسان زمین پر اپنی طبعی عمر 70 سے 80 سال پاتا ہے، تو اس لیے انسان کا وہاں جانا ممکن نہیں ہے۔ تو ایک کمپنی نے ایک ایسے تابوت تیار کیے ہیں جس کے اندر انسانوں کو ہائبرنیٹ کر کے سلا دیا جاتا ہے، یعنی کہ 120 نوری سال کا فاصلہ طے ہو اور وہ ہومسٹیڈ 2 پر جا کر اپنی نئی زندگی کا آغاز کر سکے۔ لیکن فلم کے دوران ایک شخص کا ہائبرنیشن سیل کسی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے اور اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ ہائبرنیشن پوڈ سے باہر آ جاتا ہے۔ باہر آ کر اس کو پتہ چلتا ہے کہ ہومسٹیڈ 2 یعنی کہ جو اس کے منزل ہے وہ ابھی تقریباً 80 سال دور ہے۔ اور ناظرین، بقیہ سارے فلم وہ شخص دوبارہ اپنے آپ کو ہائبرنیٹ کرنے کی کوشش میں گزار دیتا ہے۔ یہ ہے دی پیسنجر کا خلاصہ۔ اب ذرا قرآن کے سورہ کہف کے ان جملوں پہ غور کریں۔ تو ہم نے غار میں کئی سالوں تک ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈالا۔ جب سورج نکلے تو تم دیکھو کہ وہ ان کے غار کے داہنی طرف سمٹ جائے، اور جب غروب ہو تو بائیں طرف کترا تھا، اور وہ اس کے میدان میں تھے، یہ خدا کی نشانی میں سے۔ اور تم ان کا خیال کرو کہ جاگ رہی ہیں حالانکہ وہ سو رہی ہیں، اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ بدلاتے تھے، اور ان کا کتا چوکھٹ پر دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا۔ اگر تم ان کو جھانک کر دیکھتے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے اور دہشت میں آ جاتے۔ اور اس طرح ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے دریافت کریں۔ ایک کہنے والے نے کہا، تم یہاں کتنی مدت رہے؟ انہوں نے کہا کہ 1 دن یا اس سے بھی کم۔ انہوں نے کہا کہ جتنی مدت تم رہے ہو تمہارا پروردگار ہی اس کو خوب جانتا ہے، تو اپنے میں سے کسی کو یہ روپیہ دے کر شہر بھیجو، وہ دیکھے نفیس توانائی سے بھرپور کھانا کون سا ہے تو اس میں کھانا لے آئے، اور آہستہ آہستہ آئے جائے، اور تمہارا حال کسی کو نہ بتائے۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ ہائبرنیشن کے دوران کئی جانداروں کے جسم کے کئی حصے کام کرنا بند کر دیتے ہیں۔ اگر سورج کی روشنی غار میں پڑتی تو غار کا درجہ حرارت بڑھ سکتا تھا اور اصحاب اٹھ سکتے تھے۔ دوسرے معنوں میں
اگر سورج کی روشنی، سورج کی کرنیں اگر انسان کے جسم پر پڑیں تو فری مالیکیولز، ریڈیکلز بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں جو انسان کو بڑھا دیتے ہیں۔ لیکن اصحاب کے معاملے میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ سورج غار کے سامنے نہیں آتا تھا۔ کہانی کو ایک دلچسپ مرحلے میں داخل کر رہی ہے، یعنی کہ غار اس سارا عرصہ ٹھنڈی رہی اور سورج غار کے سامنے نہیں ہوا بلکہ دائیں بائیں چل کر نکل جاتا تھا۔ سائنس مانتی ہے کہ اگر سویا ہوا شخص زیادہ دیر تک کروٹ نہ بدلے تو پریشر بڑھنے کی وجہ سے، اس کی باڈی پر پریشرائز ہونے کی وجہ سے اس کا جسم بڑے بڑے زخموں کا شکار ہو سکتا ہے، جسے پریشر السر کہتے ہیں۔ لیکن اصحاب کہف کے واقعے میں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی کروٹ باقاعدہ بدلائی جاتی ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ اگر آنکھیں زیادہ دیر تک بند رہیں تو آنکھوں کے نرو آپٹک کو نقصان پہنچا کر اندھا کر سکتی ہیں۔ اگر زیادہ دیر مستقل کھلی رہیں تو کورنیا کو نقصان پہنچائیں گے، یعنی زیادہ دیر تک آنکھیں کھلی رکھنے یا بند کرنے سے نقصان ہے۔ کوما کے مریض اکثر اگر لوٹ آئیں تو آنکھ کی بیماری کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں۔ اب ظاہری سی بات ہے کہ اتنا لمبا عرصہ سونے کے دوران آنکھوں کا جھپکنا ضروری ہے، جو کہ ہمیں قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم انہیں سویا ہوا دیکھو تو ایسا لگے گا کہ وہ جاگ رہے ہیں، یعنی کہ پلکیں جھپکا رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے ہیں اور تم انہیں دیکھ کر مارے دہشت کے پیٹ پھیر کر بھاگ جاؤ۔ اب یہیں سے اندازہ کر لیں کہ آپ کسی شخص کو سوتا ہوا دیکھیں جو کہ نہ تو آواز سن رہا ہے لیکن باقاعدہ پلکیں جھپکا رہا اور کروٹیں بھی بدل رہا ہے، تو آپ تمہارے دہشت کو اٹھ کر بھاگیں گے نا۔ سائنس کہتی ہے کہ ہائبرنیشن کے دوران جاندار اپنے جسم کی انرجی کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ختم کر لیتا ہے اور ہائبرنیشن سے اٹھتے اسے بھوک تنگ کرنے لگتی ہے۔ اور اس واقعے قرآن پاک اس واقعے سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی اصحاب کہف ہائبرنیشن سے اٹھے تو سب نے ان میں سے اٹھ کر پہلے کہا کہ جاؤ اور بہترین کھانا لے کر آؤ۔ اس واقعے سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اصحاب کہف ہیومن ہائبرنیشن حاصل کر چکے تھے، جو کہ ٹیکنالوجی دی میسنجر فلم میں دکھائی گئی۔ اب یہ کیسے ممکن ہوا؟ انہوں نے کوئی پھل یا کوئی جڑی بوٹی کھائی یا غار میں کوئی ایسا جانور جو ہائبرنیٹ کر رہا تھا اس سے اس کے جسم میں کچھ منتقل ہوا، یہ تو بلا بھی تھا۔ لیکن قرآن پاک کے ان الفاظ کو، ان جملوں کو پرکھنے کے لیے میں ناسا اور اس کے متعلقہ جتنے بھی ادارے ہیں ان کو میں دعوت تحقیق دے رہا ہوں، جو ہائبرنیشن کو خلا میں جانے کے لیے اور مریضوں کے علاج کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ آئیں وہ دیکھیں اور اس بات پر غور و فکر کریں کہ ایسی کیا بات تھی کہ اصحاب کہف 309 سال تک سوئے رہے۔ اگر شمسی سال 300 شمسی سال کو قمری سال میں تبدیل کریں تو وہ 309 سال تک، غاروں میں 9 پر 300 سال رہے۔ سبحان اللہ، کیا اعداد و شمار ہے میرے رب کے، اور اس کی حکمت کمال ہے کہ یہ چند نوجوان تھے اپنے علاقے میں جو کہ اپنے رب کے، سچے رب کے ماننے والے تھے، اور باقی سب لوگ گمراہ تھے۔ ظالم بادشاہ انہیں پتھر مار مار کر مار دینا چاہتا تھا، لیکن اللہ نے اپنے چاہنے والوں کے لیے راہ نکالی اور انہیں ایک غار میں سلا دیا اور دنیا کی نظروں سے انہیں چھپا دیا، اور ہمارے لیے اس میں ایک عظیم سبق چھوڑ دیا۔ ترکی کے ایک شہر ٹارسس میں ایک غار موجود ہے جسے اصحاب کہف کا غار مانا جاتا ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ عیسائیوں کی کتاب بائبل اور رومی تاریخ میں دی 7 سلیپرز کے نام سے موجود ہے، لیکن جس پیارے انداز سے سائنس کے موافق اسے قرآن پاک نے بیان کیا ہے، ایسا انداز بیان کسی تاریخ میں نہیں۔ ناظرین، یہ تھی اب تک کی ہماری ویڈیو، اور کائنات میں بے شمار ایسے راز ہیں جو خدا کی وحدانیت پر ہمیں تلقین کرتے ہیں، صرف کمیاں تو ہماری نظر کی۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ایسے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور مزید ایسی ویڈیو دیکھتے رہیے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔